اسلامتی کونسل میں مسلح تنازعات میں شہریوں کے تحفظ سے متعلق بحث کے دوران بھارت کو پاکستانی کونسلر سائمہ سلیم کا منہ توڑ جواب۔ بھارت کو پہلگام حملے پر پاکستان کی آزاد تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی گئی، پانی جنگ کا ہتھیار نہیں ہے۔ بھارت کشمیری عوام کی آزادی کی جدوجہد کو دبانے میں مصروف ہے۔ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششیں عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ بھارت مسلسل دہشت گرد گروہوں کو مالی اور عملی مدد فراہم کر رہا ہے۔ خزدار میں اسکول بس پر حملوں میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ بھارت اچھا ہمسایہ بننا چاہتا ہے تو ریاستی دہشت گردی بند کرے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے لیے بامعنی مذاکرات کا آغاز کرے۔ بھارت مسلسل دہشت گرد گروہوں کو مالی اور عملی مدد فراہم کر رہا ہے۔ سائمہ سلیم کا مزید میں اسکول بس پر حملوں میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی نیوکلیئر ری ایکٹرز اور پاور پلانٹس کے ضابطوں میں کمی کا اعلان۔ امریکی جوہری ریگولیٹری کمیشن نئے لائسنس کے اجراء میں تیزی لائے۔ ٹرمپ نے جوہری توانائی، مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا مراکز کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں یورینیم کی پیداوار اور افزودگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنوری سے نیشنل انرجی ایمرجنسی کا اعلان کر رکھا ہے۔ غزہ میں بھوک سے ابتر صورتحال۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیل پر شدید تنقید۔ کہا اسرائیل نے غزہ میں آٹے میں نمک کے برابر امداد بھیجنے کی اجازت دی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 19 مئی سے 300 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ غزہ میں اب تک صرف 100 ٹرک داخل ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے امدادی ٹرکس کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اسرائیل نے 80 روز سے غزہ کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ غزہ میں سیلاب کی طرح امداد آنی چاہیے۔ اقوام متحدہ امریکی حمایت یافتہ تقسیم کے منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسرائیلی کارروائیوں میں امداد کی تقسیم کے دوران مزید اموات کا ڈر ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان روم میں جوہری مذاکرات کا 5واں دور ختم۔ امریکی حکام کے مطابق فریقین نے آئندہ بھی ملاقات پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات تعمیری رہے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف نے اپنے ملک کی نمائندگی کی۔ چلی کے 45 تارکین امریکہ سے بے دخل مسافر طیارہ بے دخل شہریوں کو لے کر دارالحکومت سینٹیا کو پہنچ گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکن اتھارٹی کا تارکین سے رویہ بڑا غیر اخلاقی رہا ہے۔ امریکہ میں ہمارے ساتھ کتوں کی طرح برتاؤ کیا گیا، تارکین وطن کی دہائی۔ روس اور یوکرین کے درمیان 780 کے قریب جنگی قیدیوں کا تبادلہ۔ قیدیوں کو بسوں کے ذریعے وطن واپس پہنچا دیا گیا۔ باہمی تبادلے میں فوجیوں کی بڑی تعداد شامل۔ آئندہ 2 روز میں مزید قیدیوں کی رہائی کا امکان ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان ترکی میں حالیہ مذاکرات کے دوران دونوں ممالک میں 1000 قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ طے پایا۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے ترکی میں بات چیت کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق وفاقی بجٹ 2 جون کے بجائے اب 10 جون کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ 9 جون کو موجودہ مالی سال کا سروے جاری کیا جائے گا۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ وزارت خزانہ نے بجٹ شیڈول میں تبدیلی کر دی۔ نیا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بجٹ شیڈول میں تبدیلی کی وجہ IMF سے بجٹ پر مذاکرات فائنل نہ ہونا ہے۔ IMF کے ساتھ بجٹ اہداف طے کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل ہو گیا ہے۔ آئندہ مالی سال کے اہداف ورچوئل مذاکرات میں طے کیے جا سکتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقاتیں۔ وفد نے وزیراعظم سے پاکستان کا موقف عالمی سطح پر بیان کرنے کے لیے رہنمائی لی۔ اسحاق ڈار نے تفصیلی بریفنگ میں سفارتی ترجیحات بیان کی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ عالمی سطح پر بھارتی جھوٹ کو بے نقاب کرنے کا مشن، اعلیٰ سطح کے وفود مختلف ممالک میں بھیجنے کی تیاریاں مکمل۔ وفد کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے مشن پر روانگی سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کی۔ عالمی سطح پر پاکستان کا موقف پیش کرنے کی ذمہ داری سونپنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا امید ہے آپ کی قیادت میں وفد پاکستان کا بیانیہ بھرپور انداز سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ وفد کے ارکان اسحاق ڈار سے بھی ملے۔ وزیر خارجہ بولے وفود مؤثر طریقے سے پاکستان کا نقطہ نظر اجاگر کریں گے اور پیغام امن عام کریں گے۔ ملاقات کرنے والوں میں شیری رحمان، ہینا ربانی کھر اور خرم دستگیر شامل تھے۔ ڈاکٹر مصدق ملک اور فیصل سبزواری بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاک فوج نے دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست دی، یہ ہم پر اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے۔ پاک فوج نے بہترین حکمت عملی اختیار کی، دشمن قیامت تک اس شکست کو یاد رکھے گا۔ پاکستانی قوم کے اتحاد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
اسلام آباد میں مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ منصوبہ اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور اس کی کمال مہربانی ہے۔ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ ٹھیک 35 دنوں میں یہ منصوبہ آپ نے جو مکمل کرایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اعلیٰ کارکردگی کا بہترین نمونہ ہے، اور محسن نقوی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ خزدار حملے میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے۔ دہشت گردوں کو خزدار حملے کے خطرناک نتائج بھگتنا ہوں گے۔ خزدار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 6 بچے شہید ہوئے۔ یہ حملہ اسکول کے بچوں پر نہیں، ہماری اقدار پر کیا گیا۔ بھارت بلوچستان میں بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت خطے میں امن کو سبوٹاژ کر رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ بھارت نے جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو پورا کر لے، ہم تیار ہیں۔ دہشت گردوں کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردوں کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بلوچستان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔ بلوچ ہمارے بھائی اور ہمارے دل کا ٹکڑا ہے۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ بھارت گزشتہ 20 سال سے ریاستی دہشت گردی کی پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان ہمارا برادر دوست ملک ہے، دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بننے نہ دے۔ افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، بھارت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا کہنا ہے خزدار میں دہشت گردوں نے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ بس پر نہیں، ہماری اقدار پر تھا۔ دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ فتنہ ہندوستان اس حملے میں ملوث ہے۔ خزدار حملے میں بھارت ملوث ہے۔ واقعے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے، وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ تو دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کی سی ای او ٹم کک کو متنبہ کیا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ سے امریکہ میں فروخت ہونے والے آئی فونز امریکہ میں ہی تیار ہوں گے، بھارت یا کسی اور ملک میں نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری 2025 میں صدارتی عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ پہلا موقع نہیں کہ انہوں نے اپنے بیانات میں بھارت کو آڑے ہاتھوں نہ لیا ہو۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ٹرمپ نے ہندوستان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا ہو۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ میں فروخت ہونے والے آئی فونز ملک کے اندر تیار نہیں کیے گئے تو ایپل کو 25% ٹیرف ادا کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھارت میں تیار ہونے والے آئی فونز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد پری مارکیٹنگ ٹریڈنگ میں آئی فون بنانے والی کمپنی ایپل کے شیئرز تقریباً 3% گر گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد مرتبہ انڈیا کو ٹیرف کنگ قرار دے چکا ہے اور الزام عائد کرتے ہیں کہ انڈیا تجارتی تعلقات کو پامال کرتا ہے۔ انڈیا میں امریکی مصنوعات پر عائد کیے جانے والا ٹیکس 17% ہے، جبکہ ٹرمپ نے اپنی نئی ٹیرف پالیسی میں بھارتی اشیاء پر 27% ٹیرف لاگو کیا۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران امریکی صدر نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شرم کی بات ہے کہ ہم نے ابھی پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے۔ پاک بھارت سیز فائر کے حوالے سے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ رکوانے کے لیے تجارت کا سہارا لیا۔ امریکی ٹی وی چینل فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ تصادم میں انہوں نے دونوں ملکوں کو تجارتی فوائد کی پیشکش کر کے جنگ رکوائی۔ 6 فروری کو امریکہ نے 104 غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کو بے دخل کیا تھا۔ ایک جانب ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ٹرمپ نے ہندوستان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا ہو، اور دوسری جانب ٹرمپ نے اپنے بیانات میں متعدد بار پاکستانیوں کی تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ پاکستان سے تجارت کی بات ہوگی، وہ بہت اچھی مصنوعات بناتے ہیں، وہ بہت شاندار لوگ ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ بھارت ایک بزدل دشمن ہے، معصوم بچوں کو مارتا ہے، اب اسے گھر میں گھس کر ماریں گے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ہوتے ہوئے بھارت کی بھی مودی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی 3 بار سپہ سالار کے خلاف فاش غلطی کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی ایم کیو ایم 2 بن چکی ہے۔ عید کے بعد تحریک انصاف میں عہدے تبدیل ہوں گے۔
जो हमारा दुश्मन है वो बुज़दिल है, सॉफ्ट टारगेट्स की तरह। पहले भी उसने वॉर की, हमारे मासूम बच्चों को मारा है। अब मासूम बच्चों को मारा है तो ये जो पॉकेट्स के अंदर लोग हैं, इनको हम 150 आज ISPR ने बताया 150 ऑपरेशन डेली कर रहे हैं, हम घुस के मारेंगे। अपनी सिचुएशन रखी रही तो फिर हम तो फिर यही कहेंगे ना अपनी फोर्सेस को कि भाई हमें मोदी का सर ला के दो, ठीक है। और मुझे लगता है कि हमारे फील्ड मार्शल की बदौलत, नासिर मुनीर साहब की बदौलत ही इंडिया की भी जान छूटेगी मोदी से, कि उसको शिकस्त होगी, ठीक है। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना है, उसको 14 साल कैद होनी है। 3 मौके ज़ाया कर चुके, बिल्कुल ज़ाया कर चुके। कौन से 3 मौके? पहला जब ये चीफ बनने वाले थे, आपने तो पूरी कोशिश की थी कि आप उनके 4 सितारे न लग देते, अल्लाह ने उस वक्त भी उनकी मदद की, उनको आज अल्लाह की रहमत से 5 सितारे लग गए। उसके बाद आपने जो धरना किया, फिर जो मरने वाला धरना किया, फिर आपने ये मौका गवा बैठे, फिर आप आके इमेच्योर बातें करेंगे, हम IMF से बात नहीं होने देंगे। भाई IMF MKM PTI पाकिस्तान बन चुकी है। अच्छा, कौन, मुझे आप बताएं कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? आप तो पार्टी के अंदर से बातें हो रही, खान साहब खुद बातें कर रहे हैं सारी, ठीक है। कितने लोगों को रद्द-बदल ईद के बाद हो जाना है। वज़ीर ममलिकत बराए क़ानून बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बलूचिस्तान में अगर मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला हुआ तो सूबे की जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। APC भी खारिज उस इम्कान नहीं। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था ऑपरेशन से मुतालिक तमाम सियासी जमातें बिलखसूस बलूचिस्तान की सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। इम्कान है कि पाक भारत कौमी सलामती के मशीरों की मुलाकात सऊदी अरब में हो। बानी PTI से मुतालिक बात करते हुए बैरिस्टर अकील मलिक का कहना था कि बानी PTI 24 घंटे में अपना बयान पर कायम नहीं रहते। इन्हें अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुज़ाकरात सिर्फ सियासतदानों से ही होंगे। बानी PTI ने कुछ छिपाना नहीं या दिल में चोर नहीं तो पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों नहीं कराते। GH के हमला केस में सजाएं हुई तो PTI के रहनुमा नाअहल हो जाएंगे। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, फितनातुल हिंद या फितनातुल हिंदुस्तान, बिल्कुल ये ऑपरेशन जिस तरह ज़रबे अज़्म रद्दुल फसाद जो कामयाब ऑपरेशन थे और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, उसी को देखते हुए ये कोई तो उस हवाले से जो शवाहिद मौजूद हैं अक्रॉस द कंट्री, नॉट जस्ट बलूचिस्तान, लेकिन उसके अलावा भी जो दीगर जहाँ जहाँ शवाहिद मिलेंगे इंटेलिजेंस की जो इंफॉर्मेशन उसकी बेस पे, तो बिल्कुल उनको जो है जानम रसीद किया जाएगा, उनको आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI ने खुद जो है उनका वो एक तज़ब्ज़ब का शिकार है, उनकी अपनी ही क्लैरिटी नहीं है अपनी थॉट्स में या अपना जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। 24 घंटे गुजरते नहीं, पहले कहा जाता है जी सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, फिर कहा जाता है वही पुरानी गिरदान, पुराना जो राग अलापते हैं कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी है। आई थिंक कि अब ये नागुज़ीर हो चुका है कि इमरान खान साहब को सियासी जमातों के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा।